تو اپنے ہیڈ فونز پہن لیں، آیت الکرسی پڑھنا نہ بھولیں اور اپنے اوپر دم کر لیں۔ کمزور دل افراد اس ویڈیو کو ہرگز نہ دیکھیں، اور اگر آپ ڈرائیو کرتے ہوئے اسٹوری کو سن رہے ہیں تو ایک نظر اپنی بیک سیٹ پر ضرور ڈال دیں، کیونکہ میں نے سنا ہے جب بھی ہم اس معفوق الفطرت مخلوق کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ ہمارے آس پاس جمع ہو جاتی ہے اور بڑی تجسس سے سنتی ہے کہ ہم اس کے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں۔ اچھا سر، تیسری اسٹوری جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں وہ میری ایک اسٹوڈنٹ کی ہیں اور ان کی والدہ اور والد کے ساتھ یہ چھوٹی سی اسٹوری جو ان کے والد اور والدہ کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، وہ یہ بتاتی ہے کہ ان کی والدہ کے ساتھ کچھ عرصے پہلے تھا، یعنی کہ یہ جو میری اسٹوڈنٹ ہیں یہ شادی شدہ ہیں ماشاء اللہ بچوں والی، لیکن جب ان کی شادی نہیں ہوئی تھی تو یہ اس وقت کا واقعہ ہے۔ اور ان کے والد والدہ کے ساتھ بنفسا نفسی سی تمام چیزیں ہوئیں، اور واقعہ کچھ اس طرح شروع ہوتا ہے، سمجھ لیجئے کہ یہ واقعہ 10-12 سال پرانا ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ ان کی والدہ جو ہیں وہ اس وقت، والد جو ہے وہ شاید دیر سے آتے تھے کام پہ یا نائٹ ڈیوٹی کرتے تھے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ گھر کا پانی ان کی والدہ کو بھرنا پڑتا تھا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا ایسا ہوتا ہے کہ ایک دن ان کے والد کے جلدی گھر آ جاتے ہیں کسی وجہ سے کام سے، تو وہ آ کر سو جاتے ہیں۔ اس دن پانی آنے کا دن ہوتا ہے، تو یہ نارتھ کراچی کا واقعہ ہے، تو ان کی والدہ کہتی ہے کہ چلو ریگولر بیسس پر میں ہی گھر کا پانی بھر لیتی ہوں، تو آج بھی میں ہی بھر لیتی ہوں، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو وہ اپنے شوہر کو ڈسٹرب کیے بنا اٹھتی ہیں اور جو ہے وہ موٹر وغیرہ چیک کرتی ہیں اور دیکھتی ہیں پانی آ رہا ہے۔ اچھا اب کچھ اس طرح کا سینیریو تھا کہ یہ شاید پیچھے والی گلی میں جاتی تھیں تو وہاں سے کچھ پائپ وغیرہ لیتی تھیں، کیا معاملہ تھا؟ جو گیلری بنی ہوئی ہو۔ ہاں، کیونکہ نہ لوگ اس طرح جاگ ہی ہوتے ہیں سب، جب پانی آنے کا دن ہوتا ہے رات میں بھی کہ بھائی پانی تھی۔ اچھا اس آتا بھی پانی 2-2:30-3 بجے ہی، قریب تو 3 بج رہے تھے اس ٹائم یہ گئی۔ اچھا انہوں نے بس ایک غلطی یہ کر لی چھوٹی سی کہ ان کو نا بال ان کے کھلے ہوئے تھے، اچھا۔ تو انہوں نے دھیان نہیں دیا، اسی پر انہوں نے دوپٹہ پھوڑا اور وہ پانی چونکہ آ رہا تھا تو وہ جلدی جلدی میں پیچھے کی طرف گئیں گیلری میں، تو گلیارہ سا بنا ہوا تھا، وہاں جا کے انہوں نے جو بھی پانی وغیرہ کا معاملہ کرنا تھا وہ کیا اور وہ پائپ لگا کے آ گئیں، اور کچھ دیر تک آدھے پون گھنٹے تک پانی وغیرہ بھر کے 3:30 بجے تک، اور جب انہوں نے دیکھا پانی بھر گیا، وہاں ویٹ کرتی نہیں، پانی بھر گیا ہمارا بھرا اور آ کے پھر وہ لیٹ ہے۔ اچھا شوہر اس دن جو ہے وہ ان کے چونکہ جلدی آ گئے تھے تو وہ بھی سو رہے تھے، ان کے ساتھ وہ آ کے لیٹ گئے۔ اچھا اب ان کو احساس ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ان کے سر کے اوپر ایسے کر کے ہاتھ پھیر رہا ہے اور کچھ عجیب و غریب لینگویج بول رہے ہیں۔ اچھا۔ ہاں، جو یہ سن رہی ہے کیونکہ اسی ٹائم تو لیٹی کی ہو اور سن رہی ہیں، اور سنتے سنتے بس ان کو ایک ہی ورڈ سمجھ پا رہا ہے ان تمام پوری لینگویج کے اندر، بال بال بال، اور آگے وہ کچھ اور چیز، وہ چیز کچھ اور بھی بولتی، وہ زبان سمجھ وہ زبان سمجھ نہیں آ رہی، اور بس لاسٹ میں یہ ورڈ سمجھ آ رہا ہے بال، اور وہ ہاتھ پھیرے جا رہی ہے وہ جو بھی چیز۔ یہ 5-10 منٹ تک ہوتا ہے ان کے ساتھ، اور یہ ہمت کر کے جیسی پیچھے مڑتی ہیں تو یہ کیا دیکھتی ہے کہ ان کے شوہر پلتی مار کے بیٹھے نا، ٹھیک ہے، اور شوہر کا فیس جو ہے عجیب سا ہوا ہے، ان کے شوہر کا فیس نہیں لگ رہا، وہ اچھا۔ عجیب سا ہوا ہے، اور آنکھیں ایسی ہوئی ہیں کہ پوری سفید اور بیچ میں ڈاٹ کالا ہے بس، جیسے ہم پوری ہارر موویز میں نہیں دیکھتے اس طرح۔ آنکھیں بھی ٹوٹ جو ہے بلیک بالکل چھوٹا ہو گیا، باریک ہو گیا۔ ہاں، تو ان کی والدہ کہہ رہی ہیں جیسے آپ نے کوئی موویز میں دیکھا ہوگا نا، اس طرح تھا ان کے والد کا چہرہ ہوا ہوا، اور عجیب سا چہرہ ہوا ہوا کہ ان کے والد ہی لگتا ہے دیکھنے، اور یہ پلٹ بھی گئی تو ان کے والد کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، پھر بھی وہ ہاتھ بھی ہل رہے ہیں، الٹی سیدھی جو ہے وہ لینس زبانیں بول رہے ہیں اور اور لاسٹ پہ کہہ رہے ہیں بال بال بال، تو وہ گھبراتی ہیں اور اٹھتی ہیں، آیت الکرسی پڑھتی ہیں، تو ان کے والد جو اب ان کا ہاتھ نیچے تھا تو وہ ان کے ویس کرا، وہ بالوں پر چلے گئے، بس وہ بال بال بال، تو وہ جو بھی شے تھی وہ ان کے شوہر پہ آتی اور ان کے بالوں کو وہ سہلا رہی ہے، اور بلّہ جو شاید بال سمجھ میں آ گئے، بال پسند آ گئے، تو اب ان کی بند تھوڑی ہولڈ تھی، ڈرتی نہیں تھی، تو انہوں نے پڑھائی بھی کری، جب انہوں نے دیکھا کہ والد صحیح نہیں ہو رہے تو انہوں نے ان کو زور سے نا دھکا دیا یا مارا، تو ان کے والد جیسے ایسے زور سے دھکا دیا یا مارا تو ان کے والد جو ہے وہ گرے، تو جھٹکے کے ساتھ ان کے والد جو ہے وہ ہوش میں آ گئے۔ اچھا ہوش میں آئے تو آنکھیں بند کرتے جب کھولی تو بالکل نارمل، ود ان اے سیکنڈ، کفر آف سیکنڈ، تو ان کی والدہ نے کہا کہ کیا ہوا، کیا بات ہے، کیوں ڈرا رہے ہو تم مجھے؟ تو انہوں نے کہا کہ
میں کب ڈرا رہا؟ تو انہوں نے کہا کیوں ابھی تم اتنی دیر سے کیسے بڑبڑا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں تو کچھ بھی نہیں بڑبڑا رہا، میں تو سو رہا تھا، تم نے مجھے جو ہے وہ اٹھایا ہے۔ انہوں نے کہا وہ یاد ہی نہیں نا یا وہ اٹھایا نہیں، آپ یہاں کافی دیر سے بیٹھے ہو اور بھی اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہو، کہہ رہے ہو ہی نہیں سکتا، میں تو سو رہا تھا۔ تو چونک جاتے۔ اچھا اس دن سے ان کے ساتھ یہ الگ الگ کیسز ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ان کی والدہ یہ کہتی ہیں کہ یہ گزشتہ میرے ساتھ 10-12 سال پہلے ہوا تھا اور آج تک میرے ساتھ وہ چیز موجود ہے، اور ان کی بیٹی یہ کہہ رہی ہیں جو میری اسٹوڈنٹ ہیں کہ میری والدہ کی طبیعت آج بھی خراب ہوتی ہے تو وہ اس طرح سے ہوتی ہے کہ وہ ہاتھوں نہیں رہتی، اور وہ یہ کہتی ہیں مجھے دیکھو وہ فلاں چیز نظر آ رہی ہے، وہ فلاں چیز مجھے اپنی طرف بلا رہی ہے۔ اچھا اس کو چیزیں نظر آنا بھی شروع ہو گئی؟ کچھ وقت کے لیے ان کی والدہ کو کہ وہ بلا رہی ہیں، وہ دیکھو وہ کہہ رہی ہیں بال تمہارے بال بہت خوبصورت ہیں، وہ اس طرح کی گفتگو کرتی ہیں۔ اچھا اسی بیچ کیا ہوتا ہے کہ ان کے والد صاحب کے ساتھ ایک عجیب سا انسیڈنٹ ہوتا ہے کہ وہ گھر میں بیٹھے، دو کمرے ہیں جیسے نا، ایک ادھر بیٹھے ایک سامنے کمرہ، بیٹھ لیٹے ہوئے یہ والد صاحب بچے کے ساتھ ادھر ہی تھے، بیگم بھی کی ادھر ہی لیٹے ہوئے ہیں، تو محسوس کرتے ہیں کہ برابر والے کمرے میں کوئی ہلچل سی ہے۔ ان کے والد نا غصے یہ تیز تھے، تو گھر والے سب ڈرتے تھے غصے سے کہ بھائی وہ لیٹے ہیں تو لیٹے رہنے دو، بھائی کہیں جا رہے ہیں جانے دو، کچھ نہیں بولو۔ تو لیٹے لیٹے وہ کہتے ہیں کہ کون ہے، کون شور کر رہا ہے، مطلب وہ لیٹے اس لیے تھے کہ میں سو جاؤں۔ اب وہ نیند میں خلل آ رہا ہے، وہاں کھٹ پٹ چل رہی ہے پراپر، ڈاٹا ہوا، بچے کھیل رہے ہیں اپنا، ان کو اتنا دھیان ہی نہیں ہے، والدہ شاید کچن میں تھی یا جو بھی تھی، وہ بچوں سے کہہ رہے ہیں بھائی کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ کہہ رہے ہیں بابا ہم تو کچھ نہیں کر رہے ہیں، ہم تو کھیل رہے ہیں۔ اچھا تو برابر والے کمرے میں کون ہے؟ بابا بتا رہے ہم تو سب یہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کون ہے برابر والے کمرے میں؟ کوئی جواب نہیں آتا، خاموشی ہو جاتی ہے۔ پھر یہ لیٹتے ہیں کہ میں آپ سوتا ہوں، پھر کٹ پٹ شروع ہو جاتی ہے، پھر وہ چیخنے ہیں، کہتے ہیں کیا بات ہے بھائی، کون ہے کمرے میں، کیا مسئلہ ہے، کیا ہو؟ پھر لیٹ جاتی، تو پھر خاموشی ہو جاتی ہے۔ پھر وہ ایسے ہاتھ رکھ لیتے ہیں کہ یار میں آپ سو جاؤں۔ پھر تھوڑی دیر بعد برابر والے کمرے سے کھٹ پٹ کی آواز، یہ اٹھ کے بیٹھتے ہیں، تو مطلب وہ کچھ اس طرح کے الفاظ ادا کرتے ہیں غصے میں کہ یار تمہاری ایسی کی تیسی، کون ہے، کیا مسئلہ ہے، اور سمجھ نہیں آ رہا میں اتنی دیر سے بول رہا ہوں۔ یہ بیٹھے بیٹھے نا وہ آواز ذرا تیز ہو جاتی ہے کھٹ پٹ کی، انہوں نے کہا ایسی کی تیسی، میں کھڑا ہو کے دیکھوں ذرا ہے کون، تو والد بھی ذرا لہیم شہیم پہ کھڑے ہو رکھا ہے کہ میں ابھی آتا ہوں ذرا، کہ وہ دیکھتے ہیں نہیں وہ وہیں کمرے کے سینٹر میں، اور ابھی بیٹھے بیٹھے آپ اٹھ گئے غصے میں کہ میں ذرا ابھی بتاتا ہوں کون ہے یہ، کیوں اتنی دیر سے کھٹ پٹ کر رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی ہے کچھ لوگ، صحیح پتہ نہیں کون ہے اس کمرے میں، جواب بھی نہیں دے رہا ہے اتنی دیر سے۔ تو یہ جو میری اسٹوڈنٹ ہیں، جو بچی ہے، اب تو ماشاء اللہ شادی شدہ ہوئی ہیں، بچوں والے ہوئی ہیں، کہہ رہی سر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے برابر والے کمرے سے ایک کالی کلر کی چیز اڑتی ہوئی آئی ہے، اور میرے والد کے سینے پہ آ کے یا سر پہ آ کے اس نے ہٹ کیا، اور والد صاحب تھوڑی دور جا کے گرے۔ پیچھے ہو کے گر گئے۔ اب واللہ کے والد نے وہ چیز دیکھی ہے اپنی طرف آتے گئی یا نہیں، لیکن کہنا ہم نے بنفسا نفیس وہ دیکھی، وہ چیز اڑتی بھی آئی ہے اور آ کے والد کو اس نے ہٹ کیا، چونکہ والد کھڑے ہو گئے تھے، غصہ کر رہے تھے، اس سے الفاظ بول رہے تھے کہ میں دیکھوں تو صحیح ایسی بھی تیسی ہے کون، یہ اتنا پہ شور مچا رہا ہے، تو وہ چیز اڑتی بھی آئی اور ان کو دھکا مارا ہے، کہہ رہے ہیں ہم نے واضح اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کالی کی شے اڑتی بھی آئی ہے اور دھکا دیا ہے والد کو اور وہ گرے اندر۔ والد صاحب غصے کے تیز، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ وہ کوئی انسان ہے یا کوئی اور غیر مخلوق غیر مرئی مخلوق ہے، انہوں نے اس چیز کو بالکل اس وقت ان کے دماغ کو غصہ سوار تھا، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کیا ہے کیا نہیں، اور انہوں نے کہا ایسے کی تیسی مجھے مارا کیسے، ٹی وی رکھا ہوا تھا پرانے وقت، تو انہوں نے وہ اٹھایا اور زور سے نا دوسرے والے کمرے میں مطلب پھینک کے مارا دوسرے والے کمرے۔ تو آپ کے خیال میں ٹی وی کا حشر نہ ہو جانا چاہیے؟ ٹی وی جو پرانے ٹائم میں پکچر ٹیوب والے ٹی وی آتے تھے، گیس ہوتی تھی، وہ تو پھٹ جانا چاہیے۔ پلٹ جانا چاہیے نا، وہ اڑتا ہوا برابر والے کمرے میں گرے، یہ کوئی جھوٹی کہانی نہیں سنا رہا ہوں، یہ بچی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، برابر والے کمرے میں گیا، صحیح بات ایسا لگ رہا ہے کوئی باسکٹ بال کھیل رہا ہے، ادھر سے انہوں نے ٹی وی ادھر پھینکا ہے اور وہ ٹی وی واپس اڑتا ہوا اس کمرے میں آ کے گرا ہے، اور کہہ رہی ہے جب ہم نے چاروں طرف سے اس ٹی وی کو دیکھا ہے تو پھر خروج بھی لیتی ٹی وی، ٹی وی ریٹرن آیا ہے ریٹرن آیا اور ادھر گرا کہ ادھر گرا ہے، اور اس پہ خروج بھی نہیں تھی، کیون کے شیشے کے ٹی وی ہوتے تھے اس کا ہی، وہی پکچر ٹیوب والے ٹی وی اس کو نہ کچھ کٹا نہ کچھ پھٹا، کچھ ایک بٹن بھی باہر نہیں آیا اس ویسے کا ویسے۔ ویسے ڈیورسی۔ جب ان کے ابا نے یہ سب دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، وہ کھڑے ہوئے بچوں کو سمیٹا، انہوں نے کہا چلو بیٹا آ گئے کچھ دیر کے لیے باہر چلتے ہیں، سب کو لے کے باہر گئے، پھر وہ واپس آئے، پھر وہ کسی عامل کو لے کے آئے کہ بھائی ذرا یہ دیکھیں یہ کیا مسئلہ ہے، تو جب انہوں نے دیکھا کہنے لگے کہ آپ اس گھر کو چھوڑ دیں، فی الحال آپ اس گھر کو چھوڑ دیں، کیونکہ ہم علاج کرنے لگیں گے تو شاید آپ کے گھر والوں کی طبیعت خراب ہو، معاملات بڑے گمبے نکل جائیں،
آپ اس گھر کو چھوڑ. تو وہ بچی بتاتی ہے کہ ہم نے پھر وہ نارتھ کراچی انہیں گھر چھوڑ کے ہم کرنگی ٹاؤن چلے گئے. یار الحمدللہ ہم سب سیٹ رہے, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں تھا, نہ اس گھر میں کوئی مسئلہ تھا, لیکن وہ جو بھی چیز تھی نا وہ والدہ کے پیچھے ہے. تو والدہ اب بھی آج کے وقت میں بھی یہ کہتی ہیں کہ مجھے ایسا گمان ہوتا ہے, مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے وہ چیز میرے پیچھے, اور میرے پیچھے بھی نہیں ہو, میرے بالوں کے پیچھے. اب بول رہا اس کو کیا پسند آ گیا یار, بال پسند آتے ہیں. بس وہ کہتی ہے کبھی کبھی ہمارے والدہ کی طبیعت اتنی خراب ہو جاتی ہے سمجھنے کہیں سمجھتی, اور بس وہ اسی طرح کی باتیں کرتی ہے. دیکھو وہ وہاں کھڑا ہے, دیکھو ان سے اس طرح کہہ رہا ہے تمہارے بال بہت خوبصورت ہیں, اور چلو میرے ساتھ. اس طرح کیا الفاظ ان کو سنائی دیتے ہیں, لیکن یہ ان کو سنبھالو, 15-20 منٹ بعد وہ سیٹ ہو جاتی ہے. لیکن ان کے ساتھ یہ معاملات کاشت ہے. یعنی اس گھر میں معاملات تھے, یہ وہ لوگ اس گھر میں رینٹ پہ رہ رہے تھے, ان کا کرائے کا گھر تھا, رینٹ پہ رہے, اور 10 سال پرانی یہ بات ہے. 10-12 سال پرانا. تو انہوں نے اس کے بعد وہ گھر چھوڑ دیا. بالکل. اچھا, رینٹ پہ جو گھر دینے والے مکان مالک ہوتے ہیں نا, وہ بتاتے یہ شروع سے ہی شکوا رہا ہے کہ بھائی آپ کے گھر میں مسئلے مسائل ہیں, آپ اگلے کو وارن کر دو. نہیں, ایسے نکولستان جوہر والی ایک سٹوری اپنے چینل پہ سنائی تھی, نیریٹ کی تھی اس نے. ان نے مکان مالک نے سامنے سے وارن کیا تھا کہ بھائی کوئی الٹی سیدھی چیز نہیں کرنا, نماز کی پابندی رکھنی ہے, صبح صبح اٹھ کے تلاوت کرنی ہے, یہ شرائط رکھی تھی انہوں نے, تب جا کے میں آپ کو گھر دوں گا سر. آپ کی تو ہمارے سامنے سے وارننگ دی تھی. اپنی ایک اسٹوری شیئر کر رہے ہیں نا, میں اپنا واقعہ بتا رہا ہوں کہ جب ہم سرجانی ٹاؤن میں شفٹ ہوئے تھے نا فرسٹ ٹائم, تو جس گھر میں شفٹ ہوئے تھے وہ 80 یارڈس کا تھا, 80 گز کا مکان تھا. صحیح. اور اس پورے گھر کو ہمیں گراؤنڈ+1 اوپر چھت تھی, ہمیں کرائے پہ دیا تھا. ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے کلیئر کر دیا تھا کہ ہم یہ آخری والا کمرہ کو نہیں دیں گے. اس کا معاملہ کمرہ اور واش روم ہے اس کمرے کا, اور وہ بیڈ روم ہے, تو اس میں ان کو کچھ سامان بھی تھا. تو انہوں نے ایک اچھی چیز یہ کری کہ اپنے گھر میں کچھ سامان چھوڑ کے وہ سارا اس کمرے میں رکھ دیا. بیڈ, ڈیوائڈر, الماری, جو انہوں نے نہیں لے کے جانا تھا یا ان کی بیٹے کا تھا, تو انہوں نے وہاں رکھ دیا. ٹھیک ہے. کہ اس سینس میں کہ دیکھیں ہم یہ کمرہ نا, اس ٹائم انہوں نے کہا یہ کمرہ ہمارے بچے کا ہے, اس کا جائز ہے, یہاں پہ ہم یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں, اور اس کو لاک کر کے جا رہے ہیں, اس کو استعمال مت کریے گا, نہ اسے کھولنے کی کوشش کریے گا, اس میں ہمارا سامان ہے. ٹھیک ہو, تالا مار دیا انہوں نے. ہم نے کہا بھائی جب آپ کا سامان ہے تو ہم کیوں گھسیں گے, لاک ہو گیا. اس کمرے کی انہوں نے کھڑکی بند کر دی, کمرہ بند کر دیا, اور انہوں نے کہا آپ اس کو پلیز چھیڑیے گا نہیں. اچھا سے اب مالک اور سے جو ہمارے تعلقات اچھے ہوئے, بات چیت ہوئی, کرائے دینے آنا جانا ہوا, ہم گھر جا رہے, وہ آ رہے, چائے پلائی ان کو بیٹھ کے. تو ایک تو ہماری والدہ نے ان کو بولا کہ بھائی کہ آپ نے کمرہ جو بند کیا ہے, کرایہ نو ہم سے پورے گھر کا لے رہے ہیں, آپ یہ کمرہ ہمیں دے نہیں رہے, کیوں؟ تو انہوں نے کہا دیکھیں بہن, ہم پہلے تو آپ یہ بتائیں آپ اوکے ہیں اس گھر میں, صحیح ہیں؟ میں کہا الحمدللہ. کیوں؟ میں نے الحمدللہ میرے سارے بچے نمازی ہیں, میں خود بھی ہوں, صبح ہم اٹھ کے ایک کام یہ کرتے ہیں, ہم تلاوت قرآن پاک لگاتے ہیں, اور باقی پورا دن ہم ہوتے نہیں ہیں, رات میں آتے ہیں سونے کے لیے, بس وہ بھی ایک کمرے میں سوتے ہیں, اور اپنا جو بھی ہے نماز پڑھتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, ٹیوشن پڑھاتے ہیں بچوں کو, آل از اوکے. اوکے ٹھیک ہے. انہوں نے کہا دیکھیں آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں, لیکن ہم اول تو یہ گھر کی فیو کرائے پہ دینا نہیں تھا, لیکن چونکہ آپ آ گئے, آپ نے انسسٹ کیا, تو ہم نے آپ کو دے دیا. اس کمرے میں بزرگ رہتے. اچھا, جی, جو مطلب رہتے تھے, ہیں مطلب معاملات والا سین کارڈ. رہتے ہیں, وہ کسی قسم کی ناپاکی برداشت نہیں کرتے. اچھا. ہاں, کسی قسم کی تیز آواز میں گانے, فلمیں, یہ چیزیں, اور کوئی گندگی, کوئی ناپاکی برداشت نہیں کرتے. ہم آپ کو وہ کمرہ دے دیتے, کوئی مسئلہ نہیں تھا ہمارے لیے, لیکن چونکہ ہمیں پتا تھا نا اس کے اندر معاملات. جی. اب ہم آپ کو بول دیتے کہ اس میں ایسے معاملات ہیں, آپ ان سے وہ گھر ہی نہیں دیتے کرائے, کبھی بھی نہیں دیتے. لیکن ہم نے بہت سے یہ رہتے پاک جاتے ہیں سن. تو ہمارے گھر والوں نے مشورہ کیا کہ ہم بھی ایسا کرتے ہیں, روم کو بند کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, بند کر کے انہوں نے ایک جیسے وہ لوہے قرآنی بھی لگا دیا تھا اس کے اوپر. صحیح ہے. تو ہمارا دھیان بھی نہیں گیا. اچھا کہنے لگے ہم نے جان بوجھ کے اپنا سامان اس کمرے میں چھوڑ دیا تھا, ورنہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی, ہم چاہتے تو لے لیتے, لیکن جان بوجھ کے سامان یوں چھوڑا تھا کہ آپ کے ذمہ داری بن ہے کہ ابھی کھولے گا آنا نہیں. اس کے مسئلے خالی رکھتے تو شاید آپ کہتے یار چلو کھول لیتے, یوز کر لیتے ہیں. کون سا ان کو پتہ. واش روم بھی ہے پھر اس کے اندر. مالک کن رہتے ہیں کورنگی میں, ہم رہتے ہیں سرجانی ٹاؤن میں, کون سا ان کو پتہ لگ رہا ہے. ہم کھول کے ہم یوز کرتے ہیں, جب ان کے آنے کا ہوگا بند کر دیں گے, ایک ہوتا ہے نا. لیکن ہم نے جان بوجھ کے سامان اس لیے چھوڑا تاکہ آپ اس روم کو کھولیں نا, اور خود نہ کھولنے کی صرف ایک وجہ یہ تھی کہ بھائی ہم نے اس کمرے میں بزرگ رہتے ہیں, جگہ نشاز تھا, آپ کے بچے چھوٹے ہیں, آپ کے ساتھ کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو پھر آپ کے ساتھ معاملہ خراب ہو کیسا کیا بتائیں نہیں, بس یہ بدل. پوری امید ہے آپ لوگوں کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی,
اور اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی بھیجی گئی کہانیاں میں اپنی سٹوریز میں، اپنی ویڈیوز میں شیئر کروں یا نیریٹ کروں، تو مجھے اپنی سٹوریز میرے ای میل پہ ضرور بھیجیے گا۔ آپ لوگ چاہیں تو اپنی سٹوریز مجھے وائس نوٹ یا کسی بھی صورت میں میرے انسٹا ڈی ایم میں یا پھر میری ای میل پہ سینڈ کر سکتے ہیں۔ میرے انسٹا اور میری ای میل دونوں کا لنک میرے چینل کی ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا۔ ملتے ہیں اب اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا، اپنے پیاروں کا جن سے آپ محبت کرتے ہیں ان کا خاص خیال رکھیے گا۔